اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو میں آج کے اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ایک بار پھر ہم غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں حامدی کشمیری کی دوسری غزل پڑھنی ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو کل ہی بتایا کہ حامدی کشمیری ایک بہت بڑے منجے ہوئے افسانہ نگار بھی ہیں۔ انہوں نے ناول بھی لکھے ہیں اور تنقید پر بھی ان کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ غزل کے میدان میں ان کا بڑا نام ہے، اور انہوں نے اصلی ماحول اور زندگی کی لا حاصلی کا احساس بھی اپنی غزلوں میں پیش کیا ہے۔ فکر اور اسلوب کے کچھ جدید آثار انہوں نے ظاہر کیے ہیں۔ بعض غزلوں میں روایتی انداز بھی ہے، حالانکہ ان کا اسلوب بہت ہی سادہ ہے، اور کلام میں کشمیر کے حسن اور فطری مناظر کی عکاسی، اور اس کے ساتھ ساتھ روایتی شاعری اور رومان بھی نظر آتا ہے۔ احساس اور شعور کی گہرائی بھی کہیں کہیں نظر آتی ہے۔ آج جو ہم نے غزل پڑھنی ہے وہ ہے غزل نمبر 2۔ عزیز طلباء ذرا دھیان سے سنیے گا، یہ غزل بہت ہی آسان اور سلیس اور روانگی اس میں آپ کو نظر آئے گی۔ غزل کا پہلا شعر ہے جس کو مطلع کہتے ہیں، طلوع ہونے کو کہتے ہیں۔ یقین کا سلسلہ اوہام تک ہے، یقین کا سلسلہ اوہام تک ہے، تیرا جلوہ گلی سے بام تک ہے۔ یقین کا سلسلہ اوہام تک ہے، تیرا جلوہ گلی سے بام تک ہے۔ دہن واہ کردہ قبریں منتظر ہیں، دہن واہ کردہ قبریں منتظر ہیں، یہ جشن زندگانی شام تک ہے، یہ جشن زندگانی شام تک ہے۔ بڑھ آئے گی گلو تک نوک خنجر، بڑھ آئے گی گلو تک نوک خنجر، بڑھ آئے گی گلو تک نوک خنجر۔ ابھی تو بات بس الزام تک ہے، ابھی تو بات بس الزام تک ہے۔ سلائے گی ہوا پھر فرش گل پر، سلائے گی ہوا پھر فرش گل پر۔ سفر تو وادی بے نام تک ہے، سفر تو وادی بے نام تک ہے۔ ڈروں کیا تجھ سے میں ایجاد شب، ڈروں گا تجھ سے میں ایجاد شب۔ نظر میری تیرے انجام تک ہے، نظر میری تیرے انجام تک ہے۔ فضائے دل کی یک بست خاموشی، فضائے دل کی یک بست خاموشی، نزول شعلے الہام تک ہے، نزول شعلے الہام تک ہے۔ یقین کا سلسلہ اوہام تک ہے، تیرا جلوہ گلی سے بام تک ہے۔ یہ ہے غزل جس کو میں نے بلند آواز میں پڑھا، اور آپ نے اس کو سمجھا ہوگا، سنا ہوگا، اس کے الفاظ کو سنا ہوگا، اس کے لب لہجے کو سنا ہوگا، اس کے انداز کو سنا ہوگا، اس کے اسلوب کو سنا ہوگا۔ اب اس کی جو مشکل الفاظ ہیں ان کا میں آپ کو معنی بتانے جا رہا ہوں۔ اوہام ذہنی تصور، اوہام ذہنی تصور، وہم کی جمع، وہم کی جمع۔ جادہ رستہ پگڈنڈی، راستہ پگڈنڈی۔ الہام خدا کی طرف سے دل میں آئی ہوئی بات۔ جب کوئی بات انسان کے دل میں آتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، حقیقت بھی وہی ہوتی ہے۔ جس بات کو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالنا چاہتا ہے وہ اس کے دل میں وہ ڈالی جاتی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ دشت صحرا، دشت صحرا، گلو گردن
رگ جاں گلو گردن رگ جاں فرش گل پھولوں کی سیج پھولوں کا بچھونا سکون بخش. یہ تھے مشکل الفاظ. ذرا آپ اس کے معنی کی طرف ہم آئیں اور معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے, تشریح کریں گے. پہلا شعر ہے یقین کا سلسلہ اوہام تک ہے. یہ جو یقین ہے اس کا سلسلہ تصور تک ہے, ذہنی تصور تک ہے. یعنی پہلے انسان کے اندر ذہنی تصور پیدا ہو جاتا ہے, پھر انسان یقین تک پہنچ جاتا ہے. یعنی یقین اور ذہنی تصور کا درمیان کا جو فیصلہ ہے یہی انسان کو حقیقت کی طرف لے جاتا ہے. یعنی ابہام سے ذہنی تصور سے لے کر یہ سلسلہ یقین تک پہنچ جاتا ہے. تیرا جلوہ گلی سے بام تک ہے میرے محبوب. تیرا جلوہ جو ہے وہ گلی سے بام تک ہے. یعنی گلی میں بھی لوگ آتے ہیں, پھر آپ کے بام پر نظر ڈالتے ہیں. پہلے لوگ گلی میں آتے ہیں, گلی میں جمع ہو کر پھر آپ کے مکان کی چھت پر دیکھتے ہیں, وہاں آپ جلوہ نما ہوتے ہیں. یعنی انسان کہتا ہے کہ یہ جو میرا جو محبوب ہے وہ پہلے مجھے اس کی گلی میں آنا ہے, اس کے بعد مجھے اس کو بام پر دیکھنا ہے. پہلے انسان جب تک گلی نہ پہنچے تو بام پر نظر کہاں پڑے گی. تو بام پر نظر ڈالنے کے لیے آپ کو گلی میں آنا ہے. شاعر کہتا ہے کہ میرا یہ جو سلسلہ ہے, جو خیالات کا سلسلہ ہے, سوچنے کا جو سلسلہ, وہ یہاں سے یقین یا وہ وہم سے لے کر تا یقین تک ہوتا ہے. اور پھر انسان جب گلی میں آتا ہے تو گلی کے بعد انسان کو بام پر نظر پڑتی ہے, وہاں محبوب کا جلوہ نظر آتا ہے. دہن واہ کردہ قبریں منتظر ہیں میرے محبوب. یعنی جو قبریں ہیں وہ منتظر ہیں, منہ کھولی ہوئی قبریں منتظر ہیں. یعنی انسان کی حالت اتنی خراب ہے, دنیا کی حالت اتنی وحشتناک اور دہشتناک ہے. دنیا اس موڑ پر پہنچ چکے جہاں پر صرف قبریں ہی قبریں نظر آتی ہے, خون خرابہ نظر آتا ہے, خون ریزی نظر آتی ہے, فسق و فساد نظر آتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ قبریں جو ہیں وہ منتظر ہیں, وہ انتظار کر رہی ہیں, لیکن وہ منہ کھولی ہوئی قبریں ہیں. یعنی انسان کو موت کی صرف موت نظر آتی ہے, موت کا ہی منظر ہر طرف دکھائی دیتا ہے. یہ جشن زندگانی شام تک ہے, زندگانی کا جشن جو ہے وہ موت تک ہے, وہ شام تک ہے. شام آ گئی جشن ختم ہو جاتا ہے. دن کا جشن شام تک ہوتا ہے اور رات کی خاموشی سحر تک ہوتی ہے. لیکن یہ جو زندگی ہے وہ چلنے پھرنے کا نام ہے, وہ دوڑ دھوپ کا نام ہے, وہ ریل پیل کا نام ہے, نشیب و فریز کا نام ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ وہ جو قبریں ہیں وہ منتظر ہیں, یعنی موت ہی موت نظر آتی ہے. اور زندگی کی جو جشن ہے, زندگی کی جو شادمانیاں ہیں وہ قبر تک ہے, وہ شام تک ہے, وہ موت تک ہے. موت کے بعد سب کچھ فنا اور تباہ برباد ہو جاتا ہے. بڑھ آئے گی گلو تک نو کی خنجر. یعنی حالات یہاں تک پہنچیں گے کہ آپ کی تلوار آپ کی گردن تک پہنچ جائے گی. یعنی آپ کی گردن اب کٹنے کو جا رہی ہے, آپ کی گردن کو کاٹا جائے گا. حالانکہ ابھی الزام ہی ہے. ابھی کیا شاعر کہتا ہے, ابھی تو بات بس الزام تک ہے. یعنی ابھی بات صرف الزام تک ہے. یعنی الزام کے بعد پہلے الزام لگتا ہے, پھر اس کا فیصلہ سنایا جاتا ہے, پھر گردن کاٹی جاتی ہے. شاعر کہتا ہے کہ اب کم ہی وقفہ ہے, کم ہی سمے ہے کہ آپ کی گردن کاٹی جائے گی. شاعر کہتا ہے کہ اب تو باتیں الزام تو لگ رہے ہیں, الزامات کی بوچھار ہو رہی ہے, مقدمے چل رہے ہیں, چارج شیٹ داخل کیا جا رہا ہے. اور شاعر کہتا ہے کہ پہلے الزام لگتے ہیں پھر گردن کاٹی جاتی ہے. شاعر کہتا ہے کہ یہ اب تو الزام کا سلسلہ جاری ہے, اب جو نو کی خنجر ہے وہ گردن تک آئے گی, یعنی آپ کی گردن بھی کاٹی جائے گی. سلائے گی ہوا پھر فرش گل پر. یعنی آپ کو ہوا سلائے گی, نیند آپ کو آئے گی کہاں پر, فرش گل پر. یعنی پھولوں کی سیج پر آرام آنے والا ہے. یعنی یہ بھی نہیں رہنے والا, ظلم بھی نہیں رہنے والا, جبر بھی نہیں رہنے والا, مصیبتیں بھی نہیں رہنے والی ہے, پریشانی بھی نہیں رہنی, سب کچھ ختم ہونے اور آرام بھی آنے والا ہے. ہر مصیبت کے بعد آرام آتا ہے, ہر خوشی غم کے بعد خوشی آ جاتی ہے. تو شاعر یہی کہتا ہے, امید کی یہاں پر کرن دکھائی دیتی ہے. شاعر کو نظر آتی ہے, امید آتی ہے نظر کی. کہتا ہے کہ اب وہ سلسلہ ختم ہونے والا ہے, ظلم کا سلسلہ ختم ہونے جا رہا ہے, مٹنے جا رہا ہے. تو اب کیا ہے, فرش گل پر آپ کو ہوا سلائے گی, یعنی آپ کو گہری نیند آئے گی.
سفر تو وادی بے نام تک ہے، چونکہ سفر جو ہے وادی بے نام تک ہے، اس وادی تک ہے جہاں کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، جہاں کا آپ کو ایڈریس بھی نہیں ہے، جہاں آپ کو معلومات بھی، جہاں کی آپ کو معلومات بھی نہیں ہے، تو یہاں تک بھی آپ کو پہنچنا ہے۔ ڈروں کیا تجھ سے میں ایجاد شب، اے شب کی تاریکی میں آپ سے کیا ڈروں، اے شب کی منزل پگڈنڈی، شب تک جو جانے والی کا راستہ ہے، پگڈنڈی ہے، میں اسے نہیں ڈرتا ہوں۔ نظر میری تیرے انجام، میرے محبوب میری نظر تیرے انجام تک، یعنی میں اپنے کام کو انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں رات کی تاریکی سے نہیں ڈرتا ہوں، میں راستے کی خرابی سے نہیں ڈرتا ہوں، راستے کے اونچ نیچ سے نہیں ڈرتا ہوں، نشے و فراز سے نہیں ڈرتا ہوں، پریشانی سے نہیں ڈرتا ہوں، غموں سے نہیں ڈرتا ہوں، بلکہ میری جو نظر ہے وہ انجام تک ہے، میں تکمیل تک پہنچنا چاہتا ہوں، میں مکمل سفر کرنا چاہتا ہوں۔ آخری شعر ہے، فضائے دل کی اکبست خاموشی، یعنی یہ میرے دل کی جو خاموشی ہے، میرا دل جو جم چکا ہے، اس کی جو خاموشی ہے، نزول شعلہ الہام تک ہے، یہ وہاں تک ہے کہ اب میرے دل میں جو اطمینان آئے گا، جو بات آئے گی، وہاں تک میری بات پہنچے گی، وہاں تک جو دل میں ہمارے پاس ہے، جو میرے دل میں ہے، وہ ہونے والا ہے، وہ ہم انجام دینے والے ہیں، جو خواہشیں ہیں، جو امیدیں ہیں، وہ بر آنے والی ہے، وہ پوری ہونے والی ہے۔ تو یہ غزل تھی میر ہادی کشمیری کی، جس کو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ لیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر آپ کو یہ بہت سارے سوالات آئیں گے، ان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حامدی کشمیر کی حالت زندگی قلم بند کیجیے، آپ کی کتاب میں نوٹ لگا ہوا ہے۔ حامدی کشمیر کی چند تصانیف کا تذکرہ کیجیے، یہ بھی آپ کی کتاب میں ہے۔ حامدی کشمیر کن کن عہدوں پر فائز رہے، یہ بھی آپ کے نوٹ میں پڑھ لیں گے۔ حامدی کشمیر کی غزل گوئی پر تبصرہ کیجیے، یہاں بھی یہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح سے آپ کو یہاں پر درج ذیل الفاظ جن مسلم استعمال ہوئے ان کو نقل کیجیے۔ نمبر 1 نجات ہے، دشت ہے، تعاقب ہے، غبار ہے، سلسلہ ہے، خنجر ہے، شعلہ ہے، ان کو آپ استعمال میں لائیے گا۔ اور اس طرح ہمیں یہ حامدی کشمیری کا جو غزلوں کا جو 2 غزلیں ان کی تھی، ان کو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو سمجھا ہوگا۔ پھر ملیں گے، گر خدا لایا، فی امان اللہ۔